السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امیر بڑے بھائی نے جائیداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بے روزگار بھائی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا تم میری جوتی کے برابر بھی نہیں۔ چھوٹا بھائی روتا ہوا چلا گیا۔ 10 سال بعد جب بڑے بھائی کی فیکٹری دیوالیہ ہو کر نیلام ہونے لگی تو ایک گمنام شخص نے کروڑوں دے کر فیکٹری بچا لی۔ بڑا بھائی جب اس مسیحا کا شکریہ ادا کرنے اس کے عالی شان دفتر پہنچا تو کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص یہ شہر کی ایک انتہائی شاندار اور عالی شان حویلی تھی، جس کی مضبوط بنیادیں ایک انتہائی محنتی اور ایماندار انسان نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے رکھی تھیں۔ ان کا نام سیٹھ عبداللہ تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک چھوٹے سے کارخانے کو شہر کا سب سے بڑا اور منافع بخش کارخانہ بنانے میں گزار دی تھی۔ ان کی محنت اور دیانت داری کی داستانیں پورے شہر میں مشہور تھیں اور لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ سیٹھ عبداللہ نے اپنی زندگی کا آغاز ایک نہایت ہی غریب اور قسم پرسی کی حالت میں کیا تھا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جگہ پر کپڑا بنانے کی مشین لگائی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی انتھک محنت، سچائی اور لگن کی بدولت ایک بہت بڑی صنعتی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے بڑے بیٹے کا نام کامران اور چھوٹے بیٹے کا نام ارسلان تھا۔ سیٹھ عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور انہیں دنیا کی ہر آسائش اور ہر خوشی فراہم کی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کے دونوں بیٹے ان کے اس بچھائے ہوئے کاروبار، ان کی اس نیک نامی کو آگے بڑھائیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر رہیں۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ان دونوں بھائیوں کی فطرت، سوچ اور طرز زندگی میں زمین آسمان کا واضح اور گہرا فرق تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ کامران بچپن ہی سے انتہائی مغرور، لالچی اور خود غرض طبیعت کا مالک تھا۔ اسے صرف اور صرف دولت سے پیار تھا اور وہ ہر رشتے کو پیسوں اور ذاتی مفادات کے ترازو میں تولتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں عزت صرف اس کی ہے جس کے پاس بے پناہ دولت اور طاقت ہے۔ اس کے پہناوے، اس کی گاڑیاں اور اس کے دوست احباب سب اس کے تکبر اور اس کی جھوٹی شان و شوکت کی گواہی دیتے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت شہر کے امیر ترین اور بگڑے ہوئے رئیس زادوں کے ساتھ گزارتا تھا اور اپنے غریب رشتہ داروں یا مزدوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کے برعکس ارسلان ایک انتہائی سادہ، نرم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا، جس کے نزدیک خونی رشتوں کی اہمیت اور انسانی ہمدردی دنیا کی ہر دولت اور ہر خزانے سے بڑھ کر تھی۔ ارسلان نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوئی نوکری یا کاروبار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بوڑھے اور شدید بیمار باپ کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا اور اولین فرض سمجھتا تھا۔ وہ دن رات اپنے باپ کے سرہانے بیٹھا
ان کی دوائیوں، ان کے آرام اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاؤں دباتا، ان کے لیے ان کی پسند کا کھانا خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا اور ان کی ہر بات پر لبیک کہتا، جبکہ کامران کارخانے کے تمام معاملات پر اپنا تسلط اور قبضہ قائم کر چکا تھا، اور وہ وہاں کے غریب مزدوروں پر ایک ظالم حکمران اور ایک سفاک آقا کی طرح پیش آتا تھا۔ وہ مزدوروں سے ان کی مقررہ اوقات سے زیادہ مشقت لیتا، اور اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی کرتا تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتا اور اسے بے دردی سے ذلیل کرتا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار سے چلتا رہا، اور سیٹھ عبداللہ کی بیماری دن بدن شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جب ادویات نے اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیا، اور وہ اس دنیا فانی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ اس کی وفات کے بعد اس گھر کی اور اس کارخانے کی پوری دنیا ہی بدل گئی، اور ہر طرف دکھ اور اداسی کا ایک گہرا اندھیرا چھا گیا۔ سیٹھ عبداللہ کا جنازہ شہر کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا، جس میں ہزاروں غریبوں اور مزدوروں نے روتے ہوئے شرکت کی، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہمدرد اور مسیحا ان سے چھن گیا تھا۔ کامران، جو کہ پہلے ہی دولت کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے باپ کی موت کے بعد اپنے چہرے سے وہ نام نہاد شرافت اور سعادت مندی کا پردہ بھی مکمل طور پر اتار پھینکا، اور انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ تمام جائیداد، کارخانے کے تمام کھاتوں اور حویلی کے ہر کونے پر اپنا مکمل اور غاصبانہ قبضہ جما لیا۔ اس نے باپ کے جنازے کی رسومات ختم ہوتے ہی سب سے پہلا اور ظالمانہ قدم یہ اٹھایا کہ کارخانے کے تمام پرانے اور وفادار ملازمین کو، جو سیٹھ عبداللہ کے دور سے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے تھے، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کوئی معاوضہ دیے نوکری سے نکال دیا۔ ان غریب مزدوروں کی آہیں اور ان کی سسکیاں پورے کارخانے میں گونج رہی تھیں، لیکن کامران کے پتھر دل پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے ان کی جگہ اپنے جیسے لالچی، مفاد پرست اور خوشامدی لوگوں کو بھرتی کر لیا، جو ہر وقت اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ حویلی کے اندر بھی اس کا رویہ بالکل صفاکانہ اور درندوں کی حد تک بدل گیا تھا۔ وہ ارسلان کو ایک بھاری بوجھ اور ایک بیکار انسان سمجھتا تھا، کیونکہ ارسلان کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا۔ وہ اپنے شفیق باپ کی موت کے صدمے سے بھی پوری طرح باہر نہیں آ سکا تھا۔ کامران روزانہ ارسلان کو طرح طرح کے طعنے دیتا، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کرتا، اور اسے ہر لمحہ یہ احساس دلاتا کہ وہ اس بڑی سی حویلی میں صرف ایک بھکاری اور خادم کی طرح رہ رہا ہے، جس کا اپنا کوئی وجود اور کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ کامران نے ارسلان کو حویلی کے سب سے بڑے اور ہوادار کمرے سے نکال کر ایک انتہائی چھوٹے اور تاریک کمرے میں منتقل کر دیا تھا، جہاں سورج کی روشنی بھی بمشکل پہنچتی تھی۔ ارسلان اپنے سگے بڑے بھائی کی ان تمام خونی زیادتیوں اور زہریلے طعنوں کو انتہائی خاموشی اور صبر سے برداشت کرتا رہا،
کیونکہ وہ باپ کی موت کے بعد اپنے بڑے بھائی کو ہی اپنے باپ کی جگہ سمجھتا تھا اور اس سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید باپ کی موت کے صدمے نے کامران کے مزاج میں یہ تلخی پیدا کر دی ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اسے اس کا کھویا ہوا پیار واپس مل جائے گا۔ لیکن کامران کے دل پر لالچ اور ہوس کی ایسی موٹی اور سیاہ تہ جم چکی تھی جس میں محبت یا ہمدردی نام کی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا واحد اور حتمی مقصد صرف اور صرف ارسلان کو اس گھر اور اس وسیع جائیداد سے مکمل طور پر بے دخل کرنا تھا، تاکہ وہ اکیلا اس پوری سلطنت اور اربوں کی دولت کا بلا شرکت غیر مالک بن سکے۔ دن گزرتے گئے اور کامران کا ظلم اپنی تمام حدیں پار کرنے لگا۔ وہ ارسلان کو 2 وقت کا کھانا بھی اس طرح دیتا تھا جیسے وہ کسی سڑک چھاپ فقیر کو خیرات دے رہا ہو۔ وہ اسے گھر کے نوکروں کے ساتھ بچا کچا کھانا کھانے پر مجبور کرتا، اور اس خیرات کے ساتھ بھی وہ اسے ایسی جلی کٹی اور زہریلے باتیں سنا کر اس کی روح کو زخمی کر دیتا کہ ارسلان کے گلے سے نوالہ نیچے اترنا مشکل ہو جاتا۔ ارسلان کا اس حویلی میں سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ اس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں تھے اور نہ ہی اس کی جیب میں کوئی پیسہ ہوتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے اسی چھوٹے سے کمرے میں قید رہتا اور اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر روتا رہتا۔ ارسلان نے کئی بار اپنے دل کو مضبوط کر کے کوشش کی کہ وہ کامران سے بات کرے اور اسے پیار سے سمجھائے کہ وہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں کا انہوں نے دودھ پیا ہے اور وہ دونوں ایک ہی خون ہیں، اور اس جائیداد میں قانونی اور اخلاق کی روح سے دونوں کا برابر کا حق ہے۔ لیکن جب بھی وہ بات کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کرتا، کامران اس پر ایک بھوکے شیر کی طرح دھاڑتا اور اسے دھمکیاں دے کر خاموش کروا دیتا۔ کامران کا کہنا تھا کہ باپ کی بیماری کے دوران کارخانے کو اس نے سنبھالا ہے، اس لیے ساری کمائی صرف اس کی ہے، اور جو کوئی اس کے اس فیصلے کے خلاف بولے گا وہ اسے کچل کر رکھ دے گا۔ ایک شام جب باہر شدید اور یخ بستہ سردی تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوائیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر ایک خوفناک سائیں سائیں کی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ ارسلان نے ہمت کر کے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہر حال میں اپنے بڑے بھائی سے اپنے مستقبل اور کارخانے میں اپنے جائز حق کے بارے میں حتمی اور فیصلہ کن بات کرے گا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ وہ بھاری لرزتے اور بے یقینی سے بھرے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا کامران کے اس شاندار اور پرتعیش کمرے کی طرف گیا، جہاں کامران ایک انتہائی قیمتی اور بڑی سی آرام دہ کرسی پر بیٹھا کچھ تجارتی کھاتوں اور منافع کی فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس کے چہرے پر غرور اور تکبر کی ایک عجیب سی چمک اور فرعونی رعونت پھیلی ہوئی تھی۔ ارسلان نے کمرے میں داخل ہو کر انتہائی عاجزی اور نرمی سے کامران کو مخاطب کیا اور کہا کہ بھائی جان، اب ابا جان کو گزرے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، اور میں بھی اب اپنی زندگی میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں فارغ بیٹھ کر
آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کارخانے جاؤں اور وہاں کے کام کاج اور تجارتی معاملات میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں محنت کرنے سے نہیں گھبراتا، اور مجھے بھی میرا وہ جائز حصہ اور وہ حق دیا جائے جو ابا جان میری بقا اور میری آنے والی زندگی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، تاکہ میں بھی معاشرے میں ایک باعزت اور خود مختار زندگی گزار سکوں اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکوں۔ ارسلان کے منہ سے اپنے لیے حق اور حصے کا لفظ سنتے ہی کامران کے تن بدن میں ایک خوفناک اور بھڑکتی ہوئی آگ لگ گئی، اور اس کا چہرہ شدید غصے اور تکبر سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں اور اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ وہ اپنی آرام دہ کرسی سے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اٹھا، اور اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی بھاری لکڑی کی میز کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ اس پر پڑا ہوا سارا قیمتی سامان، شیشے کے گلاس، مہنگی قلمیں اور تمام ضروری کاغذات اڑ کر زمین پر بکھر گئے، اور شیشے کے ٹوٹنے کی ایک تیز آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اس نے ارسلان کی طرف انتہائی حقارت، غضب اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا، اور اپنی انتہائی کرخت اور گرجدار آواز میں چیختے ہوئے کہا کہ تم کس حق کی اور کس حصے کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم نے اس کارخانے کو بنانے کے لیے اپنا ایک بھی قطرہ پسینہ بہایا ہے؟ کیا تم نے کبھی دھوپ کی شدت میں کھڑے ہو کر مزدوروں سے کام لیا ہے؟ تم نے تو ساری زندگی صرف اپنے باپ کی کمائی پر عیش کیا ہے، مفت کی روٹیاں توڑی ہیں، اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر وقت برباد کیا ہے، اور اب جب وہ مر گیا ہے تو تم مجھ سے میری محنت کا حصہ اور میری بادشاہت میں اپنا نام مانگنے آ گئے ہو۔ یہ ساری جائیداد، یہ عالی شان حویلی اور یہ کارخانہ صرف اور صرف میری دن رات کی سخت محنت اور میری عقل مندی کا نتیجہ ہے، اور اس پوری سلطنت پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تمہارا اس میں ایک دھیلے کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ ارسلان اپنے سگے بھائی کا یہ خوفناک اور شفاق روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے وہ زمین پوری طرح کھسک گئی جس پر وہ کھڑا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا کہ بھائی جان، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میں نے کبھی جائیداد کا لالچ نہیں کیا، میں تو صرف آپ کے ساتھ مل کر عزت سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک ہی باپ کا خون ہیں۔ آپ میرے ساتھ غیروں جیسا اور ایسا ظالمانہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ابا جان کی وہ بے پناہ محبت اور ان کی وہ آخری نصیحتیں یاد نہیں ہیں جس میں انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا کہا تھا؟ لیکن کامران کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس کا غرور اور اس کی بے حسی اس قدر آسمان کو چھو رہی تھی کہ اسے اپنے سگے چھوٹے بھائی کے بہتے ہوئے گرم آنسوؤں اور اس کی شدید بے بسی میں بھی کوئی درد یا کوئی رحم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف اپنا مفاد اور اپنی دولت نظر آ رہی تھی۔ کامران نے انتہائی شفاقی سے آگے بڑھ کر ارسلان کے کندھے پر انتہائی زور سے اپنا بھاری ہاتھ مارا اور اسے پیچھے کی طرف ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا کہ تم میرے خون نہیں ہو،
اور نہ ہی میرا تم سے کوئی رشتہ باقی ہے۔ تم صرف ایک ناکام جاہل اور بے روزگار انسان ہو، جس کی اس دنیا میں اور میرے اس عالی شان گھر میں کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ تم نے ساری زندگی سوائے فارغ بیٹھنے کے اور مجھ پر بوجھ بننے کے کچھ نہیں کیا، اور اب تم میری برابری کرنے اور میرے کمائے ہوئے مال پر قبضہ کرنے کی جرت کر رہے ہو۔ کامران کا غصہ اس قدر بے قابو اور وحشیانہ ہو چکا تھا کہ اس نے وہ آخری اور زہریلے الفاظ ادا کر دیے جنہوں نے ارسلان کے دل کو ایک زہریلے خنجر کی طرح چیر کر رکھ دیا اور اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے بری طرح چھلنی کر دیا۔ کامران نے انتہائی حقارت اور نفرت سے اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے مہنگے جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوری طاقت اور گرجدار آواز میں چیخ کر کہا کہ تم میری اس جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، اور تمہاری اوقات اس غلیظ مٹی اور کچرے سے بھی کم تر ہے جو میرے پاؤں سے لگی ہوئی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسی وقت میرے اس گھر سے نکل جاؤ، اور آج کے بعد مجھے کبھی اپنی یہ منحوس اور ذلیل شکل مت دکھانا، ورنہ میں تمہیں اپنے پہرے داروں اور کتوں کے ذریعے دھکے دلوا کر اس حویلی سے باہر سڑک پر پھینکوا دوں گا۔ ارسلان کے لیے یہ خونی اور سفاک الفاظ کسی موت کے پروانے اور قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی برے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اپنا سگا اور بڑا بھائی، جسے وہ ہمیشہ اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا، وہ دولت کی اس اندھی ہوس میں اس قدر بے حس ہو کر اسے اس طرح سرے عام ذلیل کرے گا اور اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا جس گھر میں اس نے اپنا پورا معصوم بچپن گزارا تھا، اور جہاں اس کے بوڑھے باپ کی بے شمار محبت بھری یادیں بستی تھیں۔ ارسلان کی آنکھوں سے دکھ، درد اور بے بسی کے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا دل اس قدر ٹوٹ اور بکھر چکا تھا کہ اس کے خشک حلق سے کوئی ایک بھی حرف یا کوئی لفظ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بس حیرت، صدمے اور ایک عجیب سے سناٹے کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے اس ظالم اور درندہ صفت چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر تکبر اور رعونت کی ایک انتہائی سیاہ اور غلیظ چادر تنی ہوئی تھی۔ ارسلان نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور وہ بھاری لرزتے اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اس بڑے سے پرتعیش کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے اس چھوٹے سے تاریک کمرے میں جا کر اپنا کوئی سامان، کوئی قیمتی چیز یا کوئی کپڑا نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کامران ہر اس چیز پر اپنا غاصبانہ حق جمائے بیٹھا ہے جو اس حویلی کے اندر موجود ہے، اور وہ اسے ایک سوئی بھی لے جانے نہیں دے گا۔ اس نے بس اپنے شفیق باپ کی ایک انتہائی پرانی اور دھندلی سی تصویر، جو اس کے لیے دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی تھی، اپنی میلی قمیص کی جیب میں اپنے دل کے بالکل قریب رکھی، اور اس عالی شان حویلی کے اس بڑے اور بھاری لوہے کے مرکزی دروازے کی طرف انتہائی خاموشی سے چل پڑا۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا، اور اس کی دردناک سسکیاں اس بڑی سی حویلی کے
ان خاموش دالانوں اور راہداریوں میں گونج رہی تھیں، لیکن کامران کے پتھر دل پر ان سسکیوں کا ذرا برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ اپنے شاندار کمرے میں کھڑا ارسلان کو بے بسی سے جاتے ہوئے دیکھ کر ایک انتہائی فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دولت کے اس اندھے تکبر میں دوبارہ گم ہو گیا۔ ارسلان نے روتے ہوئے آخری بار اس حویلی کی اونچی فصیلوں اور دیواروں کو دیکھا جہاں اس کا سارا بچپن دفن تھا، اور پھر اس نے سردی اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی اس سنسان سڑک پر اپنے نامعلوم اور اندھیرے سفر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وقت کا بے رحم اور تیز رفتار پہیہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں اور تلخیوں کے ساتھ گھومتا رہا، اور ارسلان کے اس اندھیرے اور نامعلوم سفر کو شروع ہوئے پورے 10 سال کا ایک طویل، کٹھن اور صبر آزما عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 10 سالوں کے دوران اس شہر کے حالات اور ان دونوں بھائیوں کی زندگیوں کے رخ مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے۔ ارسلان جب اس سرد اور تاریک رات میں اپنے بڑے بھائی کے خونی تانے اور ذلت آمیز دھکے کھا کر اس عالی شان حویلی سے نکلا تھا تو اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے کئی راتیں سڑکوں کے کنارے اور مساجد کے صحن میں سردی سے کانپتے ہوئے گزاریں۔ اس نے بھوک اور پیاس کی وہ شدت برداشت کی جو کسی بھی عام انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن ارسلان نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے مقدر کا شکوہ اپنے رب سے کیا۔ اس کے دل میں اپنے بوڑھے باپ کی وہ تمام نصیحتیں اور ان کی دی ہوئی وہ ایمانداری کی تربیت زندہ تھی۔ اس نے شہر کی ان تنگ اور تاریک گلیوں میں ایک چھوٹی سی مزدوری سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ دن رات پسینہ بہاتا، اپنا پیٹ کاٹ کر ایک ایک پیسہ جمع کرتا، اور اپنی ایمانداری اور انتھک محنت کے بل بوتے پر آگے بڑھنے لگا۔ اس کی سچائی اور اس کے کام سے لگن نے بہت جلد اسے ایک چھوٹے سے تاجر سے ایک بڑے کاروباری انسان میں تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کی ان تمام تجارتی حکمت عملیوں کو اپنے کاروبار میں شامل کیا جو اس نے بچپن میں ان سے سیکھی تھیں، اور اپنی ایک تجارتی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام اس نے اپنے شفیق باپ عبداللہ اور اپنے نام ارسلان کی مناسبت سے AS ٹریڈرز رکھا۔ دن رات کی مسلسل اور کٹھن مشقت کے بعد ارسلان کی یہ کمپنی ترقی کی ان منازل کو طے کرنے لگی جس کا تصور بھی اس شہر کے بڑے بڑے تاجر نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اپنے پرانے اور تلخ ماضی کو اپنے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں دفن کر دیا تھا، اور وہ کبھی مڑ کر اس عالی شان حویلی کی طرف نہیں دیکھتا تھا جہاں سے اسے جوتی کی طرح نکالا گیا تھا۔ اس کی کمپنی AS ٹریڈرز اب ملک کی سب سے بڑی اور کامیاب تجارتی سلطنتوں میں شمار ہونے لگی تھی، اور اس کا نام ایک انتہائی با اثر، کامیاب اور پر اسرار کاروباری انسان کے طور پر جانا جاتا تھا جو کبھی میڈیا یا عام تقریبات میں سامنے نہیں آتا تھا، بلکہ پردے کے پیچھے رہ کر اپنی اس عظیم الشان سلطنت کو چلاتا تھا۔ دوسری جانب
کامران کا وہ آسمان کو چھوتا ہوا غرور اور اس کی بے پناہ دولت کا وہ زعم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی موت آپ مر رہا تھا۔ کامران نے اپنے باپ کے اس انتہائی کامیاب اور منافع بخش کارخانے کو اپنی عیاشیوں، اپنی جہالت اور اپنے متکبرانہ رویے کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا سارا وقت اپنے ان لالچی اور مفاد پرست دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا جو صرف اس کی دولت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ کامران کو کاروبار کی کوئی سمجھ نہیں تھی اور نہ ہی وہ محنت کرنا جانتا تھا۔ اس نے کارخانے کے تمام پرانے اور ایماندار ملازمین کو تو پہلے ہی نکال دیا تھا اور ان کی جگہ جن خوشامدی لوگوں کو رکھا تھا وہ دن رات کارخانے کا مال چوری کرتے اور کامران کی جھوٹی رپورٹیں پیش کرتے۔ کامران کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے مزدوروں نے کئی بار ہڑتالیں کیں، جس کی وجہ سے کارخانے کی پیداوار اور اس کا معیار انتہائی حد تک گر گیا اور مارکیٹ میں ان کے مال کی مانگ بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ کامران نے اپنے عیش و آرام کو برقرار رکھنے کے لیے بینکوں سے بھاری قرضے لینا شروع کر دیے اور اس کے اندھے غرور نے اسے یہ سوچنے ہی نہیں دیا کہ وہ ایک دن ان قرضوں کے بوجھ کے تلے مکمل طور پر دب جائے گا۔ چند ہی سالوں کے اندر وہ وقت بھی آ گیا جب کامران کی وہ ساری جھوٹی بادشاہت اور اس کا وہ فرعونی تکبر تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر زمین بوس ہو گیا۔ کارخانہ مکمل طور پر خسارے کا شکار ہو کر بند ہو گیا۔ اس کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں ہمیشہ کے لیے رک گیا اور اس کی مشینوں پر زنگ لگنا شروع ہو گیا۔ بینکوں اور قرض خواہوں نے اپنے پیسوں کی وصولی کے لیے کامران کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور جب اسے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے وہ تمام امیر اور با اثر دوست جو کل تک اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، وہ سب اس برے وقت میں اسے بالکل تنہا اور اکیلا چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ کامران نے ان سے مدد مانگنے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی نے بھی اسے ایک پیسہ دینے کی حامی نہیں بھری اور الٹا اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ کامران کی حالت اب اس فقیر سے بھی بدتر ہو چکی تھی جو سڑک پر بھیک مانگتا ہے، کیونکہ فقیر کے پاس کم از کم اپنا سکون ہوتا ہے، لیکن کامران کے پاس نہ تو سکون تھا اور نہ ہی کوئی عزت بچی تھی۔ عدالت کی طرف سے اسے مکمل طور پر دیوالیہ قرار دے دیا گیا اور اس کی تمام جائیداد، اس کے بینک اکاؤنٹس اور وہ عالی شان حویلی جس پر وہ اتنا غرور کرتا تھا، وہ سب کچھ ضبط کر لیا گیا۔ اور اس سب سے بڑھ کر سیٹھ عبداللہ کا وہ خواب اور ان کی زندگی بھر کی محنت، یعنی وہ عظیم الشان کارخانہ اب بینک کی طرف سے سر عام نیلامی کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ کامران کے لیے ایک ایسی ہولناک اور عبرتناک شکست تھی جس نے اس کی ساری روح تک کچل کر رکھ دیا۔ نیلامی کا وہ سیاہ اور ذلت آمیز دن بھی آ پہنچا جس کا کامران کو سب سے زیادہ خوف تھا۔ شہر کے تمام بڑے تاجر، صنعت کار اور کامران کے پرانے کاروباری دشمن اس نیلامی میں حصہ لینے کے لیے وہاں جمع تھے اور کامران اسی کارخانے کے ایک ٹوٹے ہوئے بینچ پر سر جھکائے انتہائی خستہ اور ذلیل حالت میں بیٹھا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا
جب اس نے اسی کارخانے کے بلبوتے پر اپنے سگے چھوٹے بھائی کو جوتی کے برابر قرار دے کر دھکے دے کر نکالا تھا، اور آج وہ خود ان جوتوں کی دھول سے بھی زیادہ حقیر اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نیلامی کی کارروائی شروع ہوئی اور بولیاں لگنا شروع ہو گئیں۔ کامران کے تمام دشمن اور حاسد تاجر اس کارخانے کو کوڑیوں کے بھاؤ خرید کر اس کی مشینوں کو کباڑ میں بیچنے اور اس تاریخی جگہ کو گرانے کی باتیں کر رہے تھے، جسے سن کر کامران کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی اس نشانی کو اپنے ہی ہاتھوں برباد ہوتے دیکھ رہا تھا، اور اس کے پاس اسے بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بولیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور کامران کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے کہ اچانک نیلامی کے اس ہجوم کے بالکل پیچھے سے ایک انتہائی پروقار اور پر اسرار شخص نے کھڑے ہو کر ایک ایسی حیرت انگیز اور بھاری بھرکم بولی لگائی جس نے پورے ہجوم پر ایک ہولناک سناٹا اور سکتہ طاری کر دیا۔ وہ بولی اس کارخانے کی اصل مالیت سے بھی کئی گنا زیادہ تھی، اور کوئی بھی دوسرا تاجر اس بولی کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نیلامی کرنے والے آفیسر نے جب پوچھا کہ یہ بولی کس کمپنی کی طرف سے لگائی گئی ہے، تو اس شخص نے انتہائی پرسکون اور باوقار لہجے میں اعلان کیا کہ یہ بولی ملک کی سب سے بڑی اور نامور کمپنی اے ایس ٹریڈرز کی طرف سے لگائی گئی ہے، اور ان کے مالکان اس تاریخی کارخانے کو اس کی پرانی شان و شوکت کے ساتھ بحال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس کارخانے کے تمام قرضے اور واجبات یکمشت ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نیلامی کا وہ ہتھوڑا میز پر بجا اور کارخانہ قانونی طور پر اے ایس ٹریڈرز کی ملکیت میں چلا گیا۔ کامران جو کچھ لمحے پہلے تک موت کی سی کیفیت سے گزر رہا تھا، اس گمنام مسیحا اور اس نامعلوم کمپنی کے اس عظیم الشان احسان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس برے وقت میں جب اس کے سگے بھی اسے چھوڑ گئے تھے تو کوئی نامعلوم انسان کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا کر اسے سڑک پر ذلیل ہونے اور اس کی باپ کی نشانی کو نیلام ہونے سے بچا لے گا۔ کامران کے دل میں اس نامعلوم خریدار کے لیے تشکر اور احسان مندی کا ایک ایسا طوفان امڈ آیا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں اس عظیم مسیحا کے دفتر جائے گا اور اس کے قدموں میں گر کر اس کا شکریہ ادا کرے گا، جس نے اس کے باپ کی عزت کو نیلام بازار میں بکنے سے بچا لیا۔ اگلے ہی دن کامران انتہائی ندامت اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شہر کے سب سے اونچے اور جدید ترین علاقے کی طرف روانہ ہوا، جہاں اے ایس ٹریڈرز کا وہ عظیم الشان اور فلک بوس صدر دفتر واقع تھا۔ کامران جب اس شاندار اور پرشکوہ عمارت کے بالکل سامنے پہنچا تو اس کی اونچائی اور اس کی چمک دمک دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کے محل کے باہر کھڑا ہو۔ وہ اپنے انہی پرانے اور میلے کپڑوں میں انتہائی لرزتے اور ہچکچاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس عمارت کے بڑے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول کسی خواب کی طرح خوبصورت اور منظم تھا۔ ہر طرف مصروفیت
اور ایک عجیب سا کاروباری وقار پھیلا ہوا تھا۔ کامران ڈرتے ڈرتے استقبالیے کی طرف گیا اور وہاں بیٹھی ہوئی ایک انتہائی باوقار خاتون معتمد سے کہا کہ وہ AS ٹریڈرز کے مالک اور اس عظیم مسیحا سے ملنا چاہتا ہے جس نے کل نیلامی میں اس کا کارخانہ خریدا ہے، اور وہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس خاتون نے کامران کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر اپنے سامنے رکھے ہوئے ایک آلے پر کچھ بٹن دبائے اور کسی سے اجازت لی۔ اس کے بعد اس نے کامران کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کے مالک آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اس بڑی لفٹ کے ذریعے سب سے اوپر والی منزل پر چلے جائیں، وہاں ان کا خاص دفتر ہے۔ کامران کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ لفٹ میں سوار ہوا اور لفٹ تیزی سے اوپر کی طرف جانے لگی۔ ہر گزرتی ہوئی منزل کے ساتھ کامران کے دل میں اس نامعلوم شخص کو دیکھنے کا تجسس اور اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کے سامنے جائے گا اور کن الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص کوئی بہت ہی معمر اور فرشتہ صفت انسان ہوگا جس نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ لفٹ سب سے اوپری منزل پر جا کر رکی اور اس کے دروازے ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گئے۔ کامران لفٹ سے باہر نکلا تو سامنے ایک انتہائی طویل اور پرسکون راہداری تھی جس کے بالکل آخر میں ایک بہت بڑا اور بھاری لکڑی کا دروازہ تھا جس پر AS ٹریڈرز کے مالک کے عہدے کی تختی لگی ہوئی تھی۔ کامران کے قدم منوں بھاری ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور انتہائی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ دروازہ بغیر کسی آواز کے اندر کی طرف کھل گیا۔ کامران انتہائی ڈرتے اور جھجکتے ہوئے اس عظیم الشان اور شاہانہ دفتر کے اندر داخل ہوا۔ دفتر اس قدر وسیع اور خوبصورت تھا کہ اس کی دیواریں مکمل شیشے کی بنی ہوئی تھیں، جہاں سے پورے شہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کے بالکل وسط میں ایک انتہائی قیمتی اور بڑی سی میز رکھی تھی، اور اس میز کے پیچھے ایک بہت بڑی اور بلند پشت والی کرسی موجود تھی، لیکن وہ کرسی اس وقت دیوار کے شیشے کی طرف گھومی ہوئی تھی اور اس پر بیٹھنے والے شخص کی پشت کامران کی طرف تھی۔ کامران نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور انتہائی عاجزی اور روحانسی آواز میں اس کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جناب، میں کامران ہوں، اس کارخانے کا مالک جسے آپ نے کل نیلامی میں کروڑوں روپے دے کر بچا لیا ہے۔ میں آپ کا یہ عظیم احسان اپنی پوری زندگی بھی غلام بن کر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے میرے باپ کی نشانی اور میری عزت کو خاک میں ملنے سے بچا لیا۔ میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے قدموں میں گر کر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں آپ کے اس رحم اور اس کرم کو بیان کر سکوں۔ کامران کی اس انتہائی عاجزانہ اور گڑ گڑاتی ہوئی آواز کے جواب میں اس بڑے سے دفتر میں ایک انتہائی گہرا اور خوفناک سناٹا چھا گیا۔ کچھ لمحوں تک کوئی آواز نہیں آئی
اور پھر اچانک وہ بڑی اور بلند پشت والی کرسی آہستہ آہستہ گھومنا شروع ہوئی۔ کامران کی آنکھیں تشکر اور عقیدت کے آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے مسیحا کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ کرسی پوری طرح گھوم کر کامران کے سامنے آئی اور اس پر بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ کامران کی نظروں کے سامنے واضح ہوا، تو کامران کے پیروں تلے سے وہ مضبوط زمین پوری طرح اور مکمل طور پر کھسک گئی۔ اس کا سانس اس کے گلے میں ایک کانٹے کی طرح اٹک کر رہ گیا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے بالکل بند ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ناقابل یقین دہشت سے اس قدر پھیل گئیں کہ وہ اپنی جگہ پر بت کی طرح ساکت ہو گیا، کیونکہ اس کرسی پر کوئی نامعلوم بزرگ، کوئی فرشتہ صفت انسان یا کوئی غیر ملکی تاجر نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اس عالی شان کرسی پر ایک انتہائی مہنگا اور شاندار لباس پہنے، انتہائی پروقار اور شاہانہ انداز میں وہ شخص بیٹھا تھا جسے کامران نے آج سے ٹھیک 10 سال پہلے اپنی اس حویلی سے اور اپنی اسی بادشاہت سے دھکے دے کر انتہائی ذلت کے ساتھ نکالا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا چھوٹا بھائی ارسلان تھا۔ ارسلان کے چہرے پر وہی پرانی معصومیت تھی، لیکن اب اس میں ایک ایسا رعب، ایک ایسا وقار اور ایک ایسی ناقابل تسخیر طاقت آ چکی تھی جو کسی بھی انسان کو جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ کامران کو اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ اس سنسنی خیز اور ہولناک حقیقت کو ماننے سے مکمل طور پر انکاری تھا کہ وہ چھوٹا اور بے روزگار ارسلان، جسے اس نے اپنی جوتی کے برابر اور غلیظ مٹی سے بھی کم تر قرار دے کر سڑک پر پھینک دیا تھا، آج وہ اس شہر کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین کاروباری انسان بن چکا ہے۔ اور آج کامران خود ایک بھکاری اور ایک ذلیل انسان کی طرح اسی ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ کامران کا سارا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی اور وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے شرمندگی، ندامت اور شدید پچھتاوے کے مارے اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ اب اس کے پاس ارسلان سے ملانے کے لیے کوئی آنکھ اور کوئی جواز باقی نہیں بچا تھا۔ ارسلان اپنی اس بڑی سی کرسی سے انتہائی پرسکون اور مضبوط قدموں کے ساتھ اٹھا۔ اس کی چال میں کوئی تکبر یا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو سچائی اور سچی محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ چلتا ہوا اپنی اس بڑی سی میز کے سامنے آیا اور اس نے اپنی دراز سے ایک مخصوص اور قانونی کاغذ نکالا۔ ارسلان کی آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا اور نہ ہی انتقام کی کوئی وحشت ناک آگ، وہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے وہ کاغذ کامران کے ان کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ کامران نے ڈرتے ڈرتے اس کاغذ کی طرف دیکھا تو وہ اس کارخانے اور اس حویلی کے مالکانہ حقوق اور ملکیت کی منتقلی کے قانونی کاغذات تھے، جس پر کامران کی مکمل اور حتمی بے دخلی کے احکامات درج تھے۔ ارسلان نے کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور انتہائی سرد اور ایک گہری اور ٹھہری ہوئی آواز میں کہا کہ بھائی جان، آپ نے جو کچھ مجھ سے کہا آپ کا شکریہ،
لیکن آپ کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کل وہ کارخانہ آپ کو نیلامی اور سڑک پر ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے خریدا ہے یا آپ کی کوئی عزت بچائی ہے۔ میں نے وہ کارخانہ اور وہ ساری جائیداد صرف اور صرف اپنے بوڑھے باپ کی اس خون پسینے کی محنت اور ان کی اس عظیم الشان نشانی کو اس نیلام بازار میں بکنے سے بچانے کے لیے خریدا ہے جس پر آپ نے اپنا غاصبانہ اور ناپاک قبضہ جمایا ہوا تھا۔ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ سلطنت کھڑی کی ہے کہ عزت دولت اور غرور سے نہیں ملتی بلکہ سچی محنت اور ایمانداری سے ملتی ہے۔ آپ نے مجھے 10 سال پہلے اپنی جوتی کے برابر کہا تھا، آج میں نے آپ کو اس جوتی کی اوقات اور اس کی خاک کی طاقت دکھا دی ہے۔ یہ کارخانہ، یہ حویلی اور یہ ساری جائیداد اب مکمل طور پر میرے قانونی کنٹرول میں ہے اور اس کاغذ پر آپ کی بے دخلی لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ کے پاس اس کارخانے اور اس جائیداد میں ذرہ برابر بھی کوئی حق باقی نہیں بچا۔ میں آپ کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک اور وہ دھکے دینے والا کام نہیں کروں گا جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میں سیٹھ عبداللہ کا بیٹا ہوں اور مجھے انہوں نے رحم کرنا سکھایا ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی رقم ماہانہ مقرر کر دی جائے گی جس سے آپ اپنی بقیہ زندگی گمشدگی اور گمنامی میں گزار سکیں گے۔ لیکن آج کے بعد آپ کا میرے اس کارخانے، اس حویلی اور میری اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ارسلان نے اپنی بات ختم کی اور وہ دوبارہ مڑ کر اپنی اس کرسی کی طرف جانے لگا۔ ارسلان کی ان انتہائی سرد اور دو ٹوک باتوں نے کامران کی روح کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا۔ اسے اپنے کیے پر اتنا شدید پچھتاوا اور اتنی ہولناک ندامت ہو رہی تھی کہ وہ وہیں زمین پر گر کر دھاڑیں مار مار کر رونا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو پکار سکے۔ ارسلان نے اپنی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے مڑ کر کامران کی طرف آخری بار دیکھا اور انتہائی پرسکون اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ وہ کاغذات لے کر یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کامران اپنے ان لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اپنی بربادی اور اپنے انجام کا وہ کاغذ پکڑے ہوئے انتہائی بوجھل، شرمندہ اور ذلیل قدموں کے ساتھ اس عالی شان دفتر سے باہر نکل آیا اور اسے یہ احساس ہو گیا کہ تکبر اور غرور کا انجام ہمیشہ ایک ہولناک اور بھیانک شکست ہوتا ہے، اور آج وہ اپنے ہی چھوٹے بھائی کے سامنے اپنی اصلی اوقات دیکھ کر ہمیشہ کے لیے ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔